أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سورہ فاتحہ ضروری کتنی ہے یہ ہمیں نماز میں ہی پتہ ہے. ہر 4 گھنٹے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز میں کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سناؤ سبق یاد ہے. یاد کرو تعریف کس کی ہے, یاد کرو بندے کس کے ہو, بات کس کی مانو گے, سجدہ کس کو کرو گے, سر کس کے آگے جھکاؤ گے. وہ ولی رکھتے ہیں بھی نماز کی جن میں کوئی اور سورہ نہیں پڑھنی, سورہ فاتحہ لازم ہے. قرآن پڑھنا ہوتا ہے نا قیام میں, اور سورہ فاتحہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز نہیں ہوگی. تو ایسا کیا ہے سورہ فاتحہ میں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی قرآن پاک کا دوسرا حصہ جوڑنا ہے اس سے پہلے سورہ فاتحہ ہوگی تو ہی کوئی اگلا حصہ سمجھ آ سکے گا ہمیں. تو آج ہم وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر 4 گھنٹے میں, ہر 5 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کیا یاد کرانے بلا رہے ہیں ہمیں, کس بات کی یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں. جیسے ہی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. یا اللہ میرے گھٹنے میں درد تھا, میرے سر میں درد تھا, میں آج بیمار تھی لیکن آپ اس بیماری سے بڑے, میں آ گئی ہوں یہاں پہ کھڑی ہو گئی. ابھی میرے برتن دھلنے والے پڑے ہوئے ہیں, ابھی مہمان آ رہے ہیں, سبزی کاٹنی ہے, بازار جانا ہے, کوئی کپڑے لانے ہیں عید کے. یا اللہ نماز بڑی ضروری ہے, آپ سے ملاقات ضروری ہے. اللہ اکبر. ہم نے جب رمضان کی آیت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر اس سب سے بڑے کو نہیں کہتے, سب سے بڑا بول دیا تو کہانی ختم ہوگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, الف لام ہوتا نا تو اس کا مطلب ہوتا سب سے بڑا. سب سے بڑا تو چلو بھائی کہانی ختم ہوگی, اللہ آپ سب سے بڑے. اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے بڑے ہیں, وہ وہاں پہ خالی جگہ ہے. اللہ از گریٹر دین اینڈ دین دیر از اے بلینک, کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بڑے ہیں. ہر نماز میں ہر وقت وہ چیز میرے اور آپ کے لیے الگ ہے. کبھی کبھی ہم اتنے بڑے مسئلے سے اٹھ کے آتے ہیں, کوئی جھگڑا ہونے والا ہے, خطرہ ہے کہ یہ بات اس کو پتہ چل جائے, پتہ نہیں یہ تانے مارے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اکبر. یاد کرو کون بڑا ہے, ہمارا مسئلہ بڑا ہے کہ میں بڑا, پریشان نہیں ہونا. تو اللہ اکبر ہی تسلی ہے, اللہ اکبر ہی دھمکی بھی ہے. اگر میں اور آپ کسی کو اپنا آپ بڑا دکھا کے آئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو تو دکھا آئے ہو, تم زوم دکھا آئے ہو, بھرم دکھا آئے ہو, اب آ کے اصل بات مانو, اصل میں بڑا کون. اب نماز میں ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. چاہے دل کرے چاہے نہ کرے, میرے اور آپ کے منہ سے اللہ تعالیٰ بلواتے ہیں. شکر اور تعریف اللہ کی ہے. پریشانیاں بہت ہوں گی نا زندگی میں, اور وہ ہمیشہ رہیں گی. دنیا کا کوئی ایک انسان, چاہے وہ سب سے امیر ہے, چاہے جس کی شادی بہترین ہے, چاہے جس کے بچے افسر ہو گئے ہیں اور بچوں کی شادی ہو گئی, کوئی ایک انسان دنیا میں ہم پکڑ لیں جس کو دور سے دیکھ کے لگتا ہے اس کی زندگی تو پرفیکٹ ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. پاس جا کے دیکھیں گے نا تو اس کی زندگی میں بھی اتنا ہی بڑا خلا ہے جتنا میری اور آپ کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کو بادشاہ نہیں ہونے دیتے, کوئی غنی نہیں ہے. ہاں اصول ڈفرینٹ ہے, ہو سکتا ہے کسی کو سب کچھ دے دیا, ایک چیز نہیں دی, مال دے دیا, عزت دے دی, شہرت دے دی, بچے نہیں. کسی کو کچھ بھی نہیں دیا, نہ پیسہ ہے, نہ بچے ہیں, نہ عزت ہے, نہ کچھ ہے, بس ایک سخی دل ہے. تو وہ تقسیم اللہ کی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیکھا تھا نا کہ یہ کتنے امتحان کے قابل ہے, اس کو اتنا امتحان دے دیا. کل ہم بات کر رہے تھے نا کہ کچھ لوگ ہمیں دکھاتے ہیں روب کے ہماری گاڑی انٹر نہیں ہو سکتی اور ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتے, اور یہاں پہ تو مٹی ہے, یا اے سی چاہیے. ساری زندگی آپ نے بغیر اے سی کے گزاری, 2 سال ہوئے آپ کے گھر پہ اے سی آئے ہوئے, اب آپ اے سی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں, فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ, پھر اسے عزت بھی دے دیتے ہیں اور نعمت بھی دے دیتے ہیں. گورنمنٹ کی نوکری بھی لگ جائے گی, گاڑیاں بھی آ جائیں گی, گھر بھی آ جائیں گے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں آپ سے. کیا کہا تھا پہلے؟ اذا مبتلاہ، جب ٹیسٹ لیتا ہوں، امتحان لیتا ہوں. جن کے بچے ہیں اور جن کے نہیں ہیں، دونوں حالتیں امتحان میں. میں ایک دن بچوں سے پوچھ رہی تھی کہ آپ مجھے بتائیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے کپڑے دیے ہیں، امی ابو دیے ہیں، میرے پاس گھر ہے، بیگ ہے، کتابیں ہیں. پھر میں نے کہا کہ اچھا یہاں پہ روڈ پہ 2 گلیاں ساتھ جاتے ہیں، وہاں ایک انسان ہے جس کے پاس نہ اچھے کپڑے ہیں، نہ اچھا کھانا ہے، نہ اس کے پاس کتابیں ہیں، نہ اس کے پاس گھر ہے. کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت نہیں ہے؟ محبت کا سٹینڈرڈ تو غلط ہو گیا نا پھر. اس کا مطلب ہے کتابیں، پیسہ، دولت، بچے، شہرت، گورنمنٹ کی نوکری، یہ سارے محبت کی علامت نہیں ہے. جس کو دے دیا ہے وہ بھی امتحان میں ہے کہ اب کیسے استعمال کرو گے. اپنی ضرورت کا رکھو گے باقی دے دو گے، اور جس کو نہیں دیا وہ بھی امتحان میں ہے کہ شکر کرو گے یا ناشکری کرو گے، اللہ سے ناراض ہو جاؤ گے. کچھ لوگ تو ایمان سے ہی نکل جاتے ہیں کہ نہیں اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے. دونوں امتحان میں. یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ جس کے پاس. اسی اگلی آیت ہے نا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم انہیں دوسری طرح آزماتے ہیں اور ان پہ رزق قدر کے مطابق دیتے ہیں، وہ اس کو کم بھی نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا بنتا ہے نا تمہارا اتنا دیتا ہوں، تو پھر تم چیخنے چلانے لگتے ہو. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ذلیل و خوار نہیں کیا، میں تو آزما رہا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں کیا خوار، میں تو آزما رہا تھا. اوپر والا انسان جب کہتا ہے نا فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے مجھے عزت دی، تو میں ساری زندگی سوچتی تھی کہ یا اللہ بات تو وہ ٹھیک کر رہا ہے، آپ نے عزت تو دی اس کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے وہ غلط سمجھا ہے میری بات کو، عزت نہیں دی. عزت اور ذلت کے فیصلے قیامت والے دن ہوں گے. دنیا میں آزمائش آئی تھی، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اب مجھے 4 لوگ جانتے ہیں، اب میرے پاس 4 پیسہ آ گیا ہے، میرے رب نے مجھے امتحان میں ڈال دیا. ہر وقت ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہے اللہ دیکھنا امتحان فیل نہ کر جاؤں. اور جو کہہ رہا تھا یا اللہ آپ نے مجھے خوار کر دیا، یہ کیا کر دیا، رزق کی کمی ہو گئی ہے، اولاد کی رزق سب کچھ ہے نا، دوستوں کی کمی ہو گئی ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کچھ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے نہیں خوار کیا، یہ بھی امتحان ہے. تو ہمارے سٹینڈرڈ ہی الگ ہیں. تو نماز میں اللہ تعالیٰ کھڑے کر کے پوچھتے ہیں، بار بار یاد کراتے ہیں. ہم تو شکر والے لوگ ہیں، ہم تو الحمدللہ والے لوگ ہیں، ہم تو ہر وقت الحمدللہ بولنے والے لوگ ہیں. اللہ کا شکر تو بڑی بات کی بات ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے وہاں دیکھ لیتے ہیں جہاں ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہاں شکر ادا کرنا ہے. کسی کی بہو ہے صبح سے شام تک لگی ہوئی ہے بیچاری کام کرنے. کسی کے امی ابو ہیں، وہ ابو کما رہے ہیں 12 گھنٹے نوکری کر کے، امی دن میں 3 گھنٹے سالن پکا رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، صفائیاں ہیں. یہ والی محنت تو ہمیں دکھ رہی ہے نا. وہاں کدھر ہے شکر؟ کل ہم بات کر رہے تھے نا یا اللہ یہ بت راضی نہیں ہوتے، جو مرضی کر لو، آگے سے بولتے ہیں جاؤ تھوڑا اور کر کے لاؤ. آپ پورا گھر صاف کر لیں، آخر میں کوئی آگے بولے گا وہ تھوڑی سی مٹی رہ گئی، وہاں پہ پانی ڈال دو. سالن پکا لیا، سب چیزیں بہتر ہیں، نمک کم رہ گیا، سب کو صرف نمک کم نظر آ رہا ہے، کچھ اور نظر نہیں آ رہا. یہ تو الحمدللہ والی قوم ہے. اللہ کا شکر تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو نظر ہی نہیں آ رہے. جو نظر آ رہے ہیں ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ. ابھی یہ میں آ رہی تھی راستے میں، پھل والے انکل نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، انکل نے پھل والی ریڑھی لگائی ہوئی ہے. کتنی بار ہم گزرتے ہوئے بس شکر ادا کر لیتے ہیں دن میں کہ یہ نہ ہوتے تو کیسے ہوتا. آسانی ہو گئی نا، بجائے اس کے اتنا دور بازار جائیں، نزدیک سے پھل مل گیا. میں اور آپ اپنی زندگی اکیلے آپ اپنے آپ میں کچھ ہیں ہی نہیں. یہ کپڑا، سویٹر، جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے، کپڑا ہی اگر مجھے اور آپ کو خود تیار کرنا پڑے، پھر اس کو سینا بھی خود پڑے، اپنے جوتے کا لیدر بھی خود بنانا پڑے، اس کو بھی جگہ جگہ لگانا پڑے، کنگیاں بھی خود بنائے، نیل کٹر بھی خود بنائے. ایک انسان نہیں کر سکتا نا سب کچھ. دودھ کی دکانیں آج پنڈی سے ساری ختم ہو جائیں، ہم تو شکر نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے ہم نے احسان کیا، ہم سے کچھ خرید گئے. کپڑوں کی دکانیں آج یہاں سے ختم ہو جائیں، اب لاہور ہی جانا پڑے گا کپڑے لینے. مشکل ہو گئی نا زندگی. پتہ نہیں کتنے لوگ صبح سے شام تک میری اور آپ کی زندگی آسان بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یاد کراتے ہیں الحمدللہ. جو نظر نہیں آ رہا اس کو تو شکر کرنا ہے. وہ ایک لائن ہے نا کہ جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا نہیں کر سکتا ادا. غیب کا ایمان تو بڑے دور کی بات ہے. جو دکھ رہا ہے سب سے پہلے تو وہاں شکر گزار ہونا ہے نا میں نے اور آپ نے. تو آج سے ہی دیکھنا شروع کریں گے کہ سالن جو ہم بناتے ہیں، پتہ نہیں ٹماٹر کہاں سے آئے ہیں، کس بندے نے 1 سال پہلے اگایا تھا. افغانستان سے آئے، شاید انڈیا سے آئے.
زمین کام پہ لگی ہوئی تھی، ہوا کام پہ لگی ہوئی تھی، پانی تھا، کھادیں ڈالی گئی ہیں، کوئی 4-5 لوگ تھے جنہوں نے سارا سال کام کیا اس پہ، پھر ایک بڑی گاڑی والے تھے جو وہ لے کے آئے ہیں، پیٹرول والے الگ کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے مجھے اور آپ کو آج یہاں زندہ رکھنے کے لیے. ایسے ہی تو نہیں زندہ ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے لاکھوں چیزیں کام پہ لگائی ہوئی ہیں تو میں اور آپ یہاں زندہ بیٹھتے ہیں یا اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یا اللہ آگے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے. کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں بھائی یارو مددگار ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم زندہ نہیں ہو، تمہیں زندہ رکھا جا رہا ہے. میرے اور آپ کے نا اتنی سی ہارٹ بیٹ میں سونے کی دیر ہے، اتنا سا کچرا پھنسنا ہے ایک وین میں اور یہ مر جانا ہے. 999 طریقوں سے ابھی میری اور آپ کی باڈی میں ہلکا سا کچھ ہوگا اور بس ختم ہے انسان. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کے علاوہ اگر ہوا بھی آ جائے گی نا، بلڈ پریشر ہائی ہوا، ہوا آئی اور بندہ ختم. یہاں ہلکا سا پانی ہے، پاؤں پھسلا، سر پہ لگی، خدا نہ خواستہ میموری چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ بچا رہے، اسی لیے تو فرشتے آتے ہیں آسمانوں سے، ایک ایک چیز کو بچا کے رکھا ہے، نہیں اس کو نقصان نہیں، یہاں سے بچاؤ، یہاں سے بچاؤ، یہاں سے بچاؤ. مرنا تو یوں آسان ہے، زندہ رہنا مشکل ہے، زندہ رہنے کی پروبیبلٹی، اور وہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھی جا رہے ہیں. اس دن کھڑے ہو گئے صبح صبح کہتے ہیں یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ایک اور صبح دے دی. ہم تو دعا ہی ہے صبح اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے. اب ہمارے کلچر میں نا بڑا عام ہے، ماں باپ خاص طور پہ بچوں کو بڑا کمپیئر کرتے ہیں کہ، یا ویسے ہی یہ بولنے کے بجائے کہ تمہارا قد چھوٹا ہے، صرف اس کے ہم یہ بول دیں گے اس کا قد بڑا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا بڑے قد والے نے اپنا قد خود ہاتھ سے کھینچ کے بڑا کیا ہے، یا لٹک لٹک کے لمبا کیا ہے، یا اس کی ہڈی اس کے ہاتھ بس میں تھی، اس نے چوز کیا کہ ہاں میرا قد بڑا ہوگا. کمال کیا ہے اس کا اس کے لمبے قد میں. اگر کسی کا چھوٹا قد ہے تو کیا اس نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں مجھے چھوٹا قد چاہیے، یا اللہ وہ روزانہ اپنے اوپر 4-4 کلو کا وزن رکھ رہے. الحمدللہ، تمام تعریف، تمام شکر. ہر وہ بات جس پہ میں مغرور ہوں یا دنیا کا کوئی دوسرا انسان مغرور ہے کہ میں تو بات بہت اچھے سے کر لیتی ہوں. آپ کو بات کرنے کی صلاحیت کس نے دی؟ یا کسی کی نرم نیچر ہے اور اس پہ ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، بس اس کو اندھیرے کمرے میں صبح رات کے وقت تہجد میں یہ پتا ہونا چاہیے یا اللہ دنیا تو میری تعریفیں کر رہی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے آپ نے ہی دیا ہے نرم دل، مجھ سے تو ہوتا نہیں ہے، سختی ہوتی نہیں. آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگوں سے وہ ناراض رہ نہیں سکتے، تو اس میں ان کا تو کوئی کمال نہیں ہے، تو بنانے والے کا کمال ہے. کسی کی آنکھیں لمبی ہیں، کسی کی بال لمبے ہیں، کسی کے نین نقش کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں اچھا یہ بڑا گندمی رنگت والا ہے، اس کے گال بڑے لال ہیں، اور اپنے بچوں کو کہتے ہیں تم کیوں نہیں کریمیں لگا رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کے پاس جو بھی ہے میرے شکر اصل میں میرا ہے، میرا. اور کسی کے رنگت ہے، قد ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے سارے جو مسئلے ہیں نا کہ بچوں کو خاص طور پہ ہوتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو اب یہ یقین دلانا ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹے، اگر ایک بچی کا قد ہے، جو ایک بہن کا قد 5 فٹ پہ چلا گیا، ایک کا 4 فٹ 6 انچ پہ رہ گیا ہے، تو جب ہم کسی کہتے ہیں کہ یہ گاڑی اچھی نہیں بنی، یا ہم کہتے ہیں یہ کھانا اچھا نہیں بنا، تو کھانے کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں یا بنانے والے کی غلطی نکال رہے ہوتے ہیں؟ بنانے والے کی غلطی ہے نا، کھانے نے خود تو کچھ بھی نہیں کیا. جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے نقص نکال رہے ہوتے ہیں تو مخلوق کو کیا ہی کہنا، اس نے تو بیچارے نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. انگلی تو ہم خالق پہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ، میں نے تمہیں تراش کرا. ہم نے وہ بت دیکھے نا اسٹیچوز بھی جو بنتے ہیں، کیسی محنت سے بناتے ہیں، یہاں سے چھری سے لے کے ایک ایک کونا تراشتے خراشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں تراشا خراشا ہے. اللہ کی مرضی سے ہے کوئی چھوٹے قد کا یا بڑے قد کا، سانولے رنگ کا یا صاف رنگ کا، دانت ٹیڑھے ہیں یا دانت سیدھے ہیں، اچھا بول لیتے ہیں یا تھوڑے غصے والے ہیں. نیچر، کچھ لوگوں کی نیچر میں ہی ہے سختی، ان کا امتحان ہی وہ ہے. اب 2 لوگ ہیں، ایک ہے جس کو غصہ ایسے آتا ہے، اور دوسرا انسان ہے جس کو غصہ آتا ہی نہیں ہے. کیا قیامت والے دن اللہ نے دونوں کو برابر کھڑا کرنا ہے؟ اچھا دیکھتے ہیں تو میں سے زیادہ غصہ کس نے کیا ہے. جس نے زیادہ کیا ہوگا وہ برا انسان ہے. میری اور آپ کی نمازیں اللہ نے برابر میں کھڑے کر کے تو نہیں نا ٹیسٹ کرنی کہ اچھا آپ نے تہجد نہیں پڑھی اس نے تو زیادہ خوشی سے تہجد پڑھ لی تھی. 2 لوگوں کا موازنہ تو اللہ نے کرنا ہی نہیں ہے قیامت والے دن. اب ہم سب کو پتا ہے نا اکیلے بندے کا حساب ہے. حساب کس چیز سے؟ اس کو دی ہوئی صلاحیتوں سے. کہ تمہیں، مجھے پتا ہے تمہیں 200 پہ غصہ آ جاتا تھا فوراً،
اس میں سے کیا تم نے 4 بار خود پہ قابو کر لیا؟ بہترین ہے. جس کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، اس کو سال میں 1 دفعہ آتا ہے، اس نے وہی نکال دیا. اور یہاں پہ ایک انسان ہے دن میں 4 دفعہ غصہ کر رہا ہے. تو ہم دنیا سے باہر سے دیکھ کے کہیں گے یہ 4 والا برا ہے، جو سال میں 1 دفعہ کر رہا ہے وہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو میں نے کب کہا ہے 2 انسانوں کا موازنہ ہو رہا ہے آپس میں؟ میرے لیے تو یہ 4 دفعہ جو غصہ کر جاتا ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ یہ 10 دفعہ روک رہا ہے خود کو. اس کو تو روکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی، اس کو تو 1 دفعہ غصہ آتا ہے، یہ سب نکال دیتا ہے سال میں 1 دفعہ. تو موازنے نہیں ہے دنیا پہ. یہ جو ہم کرتے ہیں نا ہر وقت، میرے بچے ان کے بچوں کی طرح لائق کیوں نہیں ہے، یہ فرسٹ کیوں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ویسے خالق نہیں ہے. ایک شعر ہے جس کی مجھے صرف ایک ہی لائن یاد رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا بھی ثانی نہ پایا نہ دیکھا. مجھے تو اپنے جیسا کوئی نہیں ملا آج تک دنیا پہ. کل ہی ہم بات کر رہے تھے نا، اتنی سی جگہ پہ فنگر پرنٹ سیم نہیں ہے کسی کا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے جیسا کسی اور کا بچہ ہوگا؟ تو اب نماز میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کراتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے. اب یہ 2 لفظ ہیں، فرق ہے دونوں میں، تعریف میں اور شکر میں فرق ہے. شکر ہم سب ادا کرتے ہیں. آج ہم تعریف کی بات پہلے کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تھوڑی کمی رہ جاتی ہے. اور 5-6 ماہ پہلے مجھے پتا چلا تھا، ایک دفعہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ کائنات میں کوئی چیز اپنی تعریف سن کے اتنا خوش نہیں ہوتی جتنے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنی تعریف سن کے. ہمیں تو لگتا ہے نا کہ اتنے بڑے بادشاہ کو کیا فرق پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کو فرق پڑتا ہے، ورنہ ظاہر ہے میرے اور آپ کے کچھ کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. الحمدللہ کا مطلب بھی یہی ہے، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہیں. اس کا مطلب ہے میں اور آپ ہیں یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، پوری دنیا میں کوئی انسان ہوگا نہیں ہوگا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، تب بھی تعریف اور شکر اللہ کا ہی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم تعریف کرتے ہو نا، جیسے میں نے اور آپ نے آج کل ایک مالٹا کھایا، مالٹا کھولا اور کیا ہی ترتیب ہے، کیا بال اوپر لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ہم دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں اور اتنا پرفیکٹلی ارینج ہوتے ہیں. انار میں بھی ہمیں وہ ترتیب انار میں زیادہ دکھ جاتی ہے کہ اچھا وہ 5 لیئر ہیں، اگر اس کو طریقے سے کاٹو نا، جو آج کل یوٹیوب میں دکھاتے ہیں کہ اچھا ایسے آپ لیئرز کاٹیں گے تو وہ پراپر سیٹ بنا ہوا ہے. مالٹا کھول کے دیکھیں اور بس حیران ہو جائے گی اللہ یہ کیا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ تم اپنے کھانے کی طرف نہیں دیکھتے. کس نے بیج کو مالٹا بنا دیا ہے؟ وما عملت ایدیہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں نے تو نہیں کیا. کسان بھی ہے نا، وہ صرف بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، وہ نہیں کھول رہا بیج کو. اس کے اندر اس کو نہیں پتا کون سا پھل میٹھا اگنا ہے، کون سا پھیکا اگنا ہے. ہمیں پتہ ہے نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. میں نے اور آپ نے آج جو کھانا کھایا ہے وہ پچھلے 1 سال تک تیار ہو رہا تھا اور ہمارے نام کا تیار ہو رہا تھا. تعریف بڑے دور تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، میری اور آپ کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں. کوئی ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں نا، اس پہ نہیں کہتے کہ یہ دیکھو میں نے کتنا کیا کیا ہے. ہم نے اگر کچن کا شیڈ صاف کر دیا تو ہم کسی کو نہیں بلائیں گے. ہاں کڑاہی بہت اچھی بن گئی ہے تو پھر سب کو چکھا چکھا کے پوچھتے ہیں کیسی بنی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو تخلیق کر کے اتنے فخر میں ہے، اس لیے تو پھر سارے فرشتوں سے سجدہ کرایا. دنیا ہمیں کہ ہم سارے یہاں پہ کیسے بھرم سے بیٹھے ہیں نا کہ سب ٹھیک ہے، اندر سب کی تباہی مچی ہوئی ہے. اندر سے ہر انسان ٹوٹا ہوا ہے، اکیلا ہے، سب کی اپنی اپنی جنگیں ہیں، سارے لڑ رہے ہیں. آپ کبھی لوگوں سے الگ الگ بات کریں نا تو میجورٹی ٹائم انسانوں کے رویے نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے. ہم ہی وہ انسان ہیں جو دوسروں کے خیال نہیں رکھتے، دوسرے انسان چلتے پھرتے ہمیں چھریاں مارتے رہتے ہیں لفظوں کی. ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم کوئی قابل قدر چیز نہیں ہو. ہم اپنے بچوں کو روز یہ احساس دلاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھاتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین سانچے پہ بنایا میں نے انسان کو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ، میں نے تمہیں بنایا ہے. بنایا تو بات ختم ہوگی نہیں، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بس کیا خوبصورت بنایا ہے. ہماری آنکھیں اور ہاتھ، انگلیوں کی سائز ایسے ہی کیوں ہے؟ گرپ ایسے ہی آئے گی نا، کھال زیادہ ایکسٹرا ہے تاکہ ہاتھ موو کر سکے، ورنہ موو نہیں کرے گا، ورنہ درد ہوگا اور کٹ پڑ جائیں گے. انگوٹھے کی کیا شیپ ہے، کون سی ہڈی میں کتنی لچک رکھنی ہے.
زبان میں نہیں رکھنی لچک, دانت میں صرف ہڈی ہڈی ہے, گوشت نہیں ہے. یہ تو صرف جسمانی بات ہوگی, پرسنالٹیز کتنی ڈفرینٹ ہے. آپ کو پتہ ہے سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ہم اگر یہاں پہ بیٹھ کے ایک کھانا بھی ٹیسٹ کریں نا, ہم میں سے ہر ایک کو اس کا ڈفرینٹ ٹیسٹ آئے گا, اس لیے کہ ہم سب کے ٹیسٹ برڈز ڈفرینٹ ہیں. ہماری زبان پہ جو ٹیسٹ کے وہ ہے نا حص ہے, ہر کسی کی الگ ہے. تو ہم نے کبھی کب بیٹھ کے اللہ تعالیٰ, میں آج صبح جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں نے خود اپنے آپ سے پوچھا کہ آخری بار کب بیٹھ کے میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ کتنی پیاری دنیا ہے, یا ناخن کیسے ہیں, یا ہونٹ کیسے آپ نے 2 بنائے, یا دانت کیسے, بات ہر کسی, ہم کیسے لوگوں کو ان کی آوازوں سے کیسے پہچان لیتے ہیں. کوئی فون کرتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کون ہے. انسان کی آواز دور کی بات ہے, اپنے گھر والوں کا بائک بھی گزر رہا ہو سامنے سے, یا بائک آ رہا ہو, 10,000 بائک گزرتے ہیں روز, ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہمارے گھر کا. اتنی کون سی حص ہے, ایسا کون سا عظیم الشان مالک ہے. اسلام جو ہے نا یہ لو سیلف اسٹیم والے بندوں کا مذہب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو مار مار کے نہیں کہتے کہ تم تو ہو ہی کچھ نہیں, چلو کچھ کر کے دکھاؤ. ہم انسان ایک دوسرے کو روز پاؤں کے نیچے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہو ہی کچھ نہیں, اب ثابت کرو. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی. وہ عزت مجھ سے اور آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نمازیوں کو عزت دی, پرہیزگاروں کو عزت دی, جھوٹ نہ بولنے والوں کو عزت دی. وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے, وہ قیامت والے دن کھلیں گے راز. اس دنیا میں مجھ سے اور آپ سے اچھے سے بات کرنے کے لیے کسی کو پہلے یہ چیک کرنا ضروری نہیں ہے کہ ڈگری کتنی ہے, گھر کتنا بڑا ہے, گاڑی میں آئے ہو یا بائک پہ آئے ہو, اردو صاف بول لیتے ہو یا نہیں بول لیتے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. یہاں راستے میں ابھی جو ہمیں بھیک مانگنے والی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, آدم کی اولادیں عزت کے قابل ہیں. پیسے تو ہم ان کو دیکھ دے دیتے ہیں ان سے نظر بچا کے. کتنی دفعہ بس پاس بیٹھ کے ہاتھ ملا کے پوچھ لیا کہ آپ ٹھیک ہیں. کسی سے ایک دن ہاتھ ملائے وہ آپ کا ہاتھ چھوڑیں گے ہی نہیں, کیونکہ ہم سے کسی نے برسوں سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک. ایسے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں جیسے آپ کو لگتا ہے کہ ساری زندگی کسی نے میرے سر پہ تو ہاتھ رکھا ہی نہیں ہے. تو ابھی نا ہم نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا بھی بڑی تھوڑی دیکھی ہے. میں ایک ویڈیو پلے کرنے والی ہوں کائنات کے بارے میں, تاکہ ہمیں پتہ تو چلے ہماری جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں نا, یہاں روز معجزے ہو رہے ہیں. میرا اور آپ کا یہاں چل کے آرام سے آ جانا کوئی معجزے سے کم نہیں ہے. ہمیں چلنا سکھایا کس نے؟ زمین تو پوری موو کر رہی ہے, ہمیں کیوں نہیں ہلتے ہوئے محسوس ہو رہی؟ تو معجزے تو یہاں بھی بہت ہو رہے ہیں, لیکن کیونکہ ہم یہ روز دیکھتے ہیں تو عادی ہو گئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں اللہ کی دنیا اس سے تھوڑی باہر, پھر واپس آ کے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں بھی دیکھنا شروع کریں گے تو ہر جگہ ہی معجزہ ہے. آنکھ کا پلک جھپکنا بھی معجزہ ہے. وہاں بھی ہم روز تعریف کریں گے اللہ کیا اعلیٰ چیز بنائی ہے آپ نے. آپ کو پتہ ہے ہم تو اوپر سے نیچے پلک جھپکتے ہیں نا, کچھ جانور ہیں جو نیچے سے اوپر بند کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو دائیں سے بائیں, مگرمچھ. اور کل میں دیکھ رہی تھی اونٹ کے پاس ایک ایسی جھلی ہے آنکھ کے اوپر کہ اس کا یہ والا آئی لیڈ تو کھلا ہوگا, ظاہر ہے اس نے موو کرنا ہے, لیکن اونٹ صحراؤں میں ہوتے ہیں نا تو طوفان آ جاتے ہیں. اب وہ طوفان اگر آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے تو وہ چل نہیں سکے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی کھلی آنکھ کھلی ہوئی ہوگی, اس کے اوپر ایک ہلکی سی لیئر آ جاتی ہے, تھوڑی سی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو, اتنی وہ تھوڑی تھک سی لیئر ہوتی ہے تاکہ اس کو نظر بھی آئے اور وہ جالی سی بنی ہوتی ہے اور اس کے آنکھوں میں ریت بھی نہ جائے. کیسا اعلیٰ مالک ہے, کیسا اعلیٰ خالق ہے. تو وہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دنیا. آسمانوں پہ جا کے وہ ڈھونڈ رہے ہیں نا, سورج اور یہ سب کچھ ڈھونڈ رہے ہیں, ستارے اور پلانٹس ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے تو ابھی پورا اپنی زمین ہی نہیں دریافت کی. تو ہم ابھی میں پیسج پڑھ لیتی ہوں قرآن پاک کے, جہاں اللہ تعالیٰ, ابھی ہم رنگوں کی بات کر رہے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں کہ جب بھی رنگ دیکھو تم وہ میرے ہونے کی نشانی ہے. یا جتنی مختلف زبانیں ہم بولتے ہیں, سرائکی, پشتو, اردو, انگلش, جو بھی ہے, پنجابی, ہر زبان میرے ہونے کی نشانی ہے. تو ہم نے تو اس طرح دنیا دیکھی ہی نہیں نا کبھی. الحمدللہ ہمیں کہہ رہی تھی کہ دیکھو تو صحیح, لٹرلی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار جا کے کہتے ہیں کیا تم نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا. تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ باہر دیکھو, سورج کو دیکھو, چاند کو دیکھو, پھر اس کے اوپر دیکھیں کیا لگتا ہے. اچھا جی, وہی ہے جو زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے. اب زمین جو ہے اپنے آپ میں تو مردہ ہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں زندگی اور پھر وہ زندگی پیدا بھی کرتی ہے.
اس لیے ہم کہتے ہیں بنجر زمین ہو گئی ہے کوئی، وہ اب مردہ ہے، پھر اللہ کا حکم آئے گا، پھر آپ زمین تیار کریں گے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا وہ نہیں تیار کر سکتی فصل۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگلی بار اپنی اسکن دیکھو تو مجھے یاد کرنا، یہ میرے ہونے کی نشانی ہے۔ نشانی کیا کر رہی ہوتی ہے؟ پوائنٹ کر رہی ہوتی ہے نا کہ اچھا کوئی ہے۔ اور نشانی کا یہاں پہ روشنی کا مطلب ہے باہر سورج ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھو گے تو مجھ تک پہنچو گے۔ اپنی اسکن کو دیکھو گے اگلی بار، مٹی سے کیسے بنا دیا تمہیں، پھر یکایک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ انسان کی تخلیق، اب ہم نشانیوں کی بات کرنے لگے ہیں، سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی میں اور آپ ہیں، میری اور آپ کی اسکن ہے، ہمارے یہ جو سسٹم ہے کہ اولاد ہے اور ان کی اولاد ہے اور ان کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیسے آدم علیہ السلام اور اماں حوا 2 لوگ آئے تھے دنیا پہ، اس وقت دنیا پہ 7 ارب لوگ ہیں۔ 7 ارب لوگوں میں ہر جگہ پہ ہم جا کے فوکس کریں نا تو ہمیں پتہ ہے ابھی بھی پٹھان الگ دکھتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہیں، پنجابی الگ دکھتے ہیں، چائنیز کو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا، امریکنز کو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس جگہ کے لوگ ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہیں جوڑوں میں بنا دیا، تمہارے لیے ایک جوڑا بنا دیا۔ یہاں پہ جو بھی شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے پاکستان میں تو شادی کو بڑا ٹاکسک بنا دیا نا، اب نئی جنریشن جو ہے وہ شادی کے نام سے بھی کانپ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شادی کا رشتہ اتنا پیارا رشتہ ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ اتنا پیارا رشتہ ہے کہ وہ میرے ہونے کی نشانی ہے۔ کس نے اتنا سسٹم کیسے بنایا؟ کس نے بنایا؟ تو وہی میں بات کر رہی تھی نا کہ اپنے ہونے میں شادی میں ہم نے کہاں اللہ کو ڈھونڈا تھا کہ اچھا یہ اللہ نے کہا کیا اللہ سسٹم بنایا، کیوں بنایا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس میں آرام پاؤ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ جو نہیں سوچے گا وہ تو شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بچے بھی ہو رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کہیں پہ۔ جو رک کے دیکھے گا، تھوڑا دور جا کے دیکھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے ہر جگہ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش۔ زمین، یہ جو ابھی میرے اور آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، یہ میرا اور آپ کا نام جانتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا قیامت والے دن زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے، جیسے ابھی جس زمین پہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹکڑا گواہی دے گا کہ اللہ اتنے لوگ بیٹھ کے آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی تباہ کر دی اور ان کے بارے میں بولا کہ ان کے لیے نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ تو اس ٹائم لوگوں کو لگا شاید اللہ تعالیٰ محاورہ بول رہے ہیں، محاورہ نہیں بول رہے تھے اللہ تعالیٰ۔ جب کوئی اچھا نیک انسان فوت ہوتا ہے نا تو زمین کا وہ حصہ روتا ہے جس پہ وہ سجدہ کیا کرتا تھا، کہ اب وہ سجدہ کرنے والا نہیں رہا، اور آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے وہ آسمانوں پہ جاتا تھا، جہاں سے اس کے نیک اعمال روز آسمانوں پہ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں میری نشانیاں ہیں۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ اتنی ساری زبانیں ہیں دنیا میں، اتنی ساری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آج تک تو ہم ہو سکتا ہے کبھی دیکھتے بھی ہوں کسی پنجابی بولنے والے کو، ٹھیٹ پنجابی بولنے والے کو کوئی عام پنجابی بولنے والا برا سمجھے، پنڈی کی پنجابی، چکوال کی پنجابی، تلنگانہ کی زبان میں فرق ہے نا، تو ہم اس کو ویسے لے رہے تھے کہ اچھا یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ورائٹی تو دیکھو، کیسا عظیم خالق ہے، کیسی کیسی زبانیں پیدا کر رہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور رنگ، وہ رنگ چاہے میری اور آپ کی اسکن کا ہو، ہم میں سے ہر کوئی ایک ہی رنگ کا نہیں ہے، کسی کا رنگ زیادہ سفید ہے، کسی کا زیادہ گندمی ہے، کسی کا زیادہ سانولا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ دیکھو تو تمہیں میں یاد آؤں کہ یا اللہ آپ نے کتنے مختلف طرح کے انسان پیدا کیے ہیں، اس میں کچھ اچھا برا نہیں ہے کہ جس کا رنگ زیادہ صاف وہ زیادہ اچھا، جس کا زیادہ برا وہ جس کا زیادہ سانولا وہ اس کو اللہ سے خدا نخواستہ اللہ کو اس سے محبت نہیں تھی ہے کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زبانیں مختلف، رنگ مختلف تو میرے ہونے کی نشانی ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے، عالمین کے لیے، دانشمند لوگوں کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے، مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، تمہارا رات کو سونا۔ کیا نیند کیسے آتی ہے؟ کون سلا دیتا ہے؟ خاص ویسے عام حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نا بڑے پیارے ہیں۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 8 فرشتے متعین ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، 4 اٹھاتے ہیں پھر وہ ریسٹ کرتے ہیں، پھر اگلے 4 آتے ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے نہیں تھکتے،
ان کے کندھوں میں درد نہیں ہوتا, ان کی کمر میں درد نہیں ہوتا, لیکن اللہ کا اصول ہی نہیں ہے کہ کسی پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے. فرشتوں کے خدا نہ خاصہ کوئی قلم سے ہاتھ تھک جاتے ہیں, کیوں میرے اور آپ کے فرشتے روز چینج ہو رہے ہوتے ہیں, صبح آتے ہیں عصر میں چلے جاتے ہیں, عصر والے آتے ہیں فجر میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے لگاتار کام نہیں کرانا, ان سے بھی جو کر سکتے ہیں, ان سے بھی جو نہیں کر سکتے, اللہ کا اصول ہی نہیں ہے. اس لیے مجھ سے اور آپ سے بھی 24 گھنٹے تو کام نہیں کرایا اللہ تعالیٰ نے, آدھا دن 24 گھنٹے میں سے آدھا ٹائم چلو سو جاؤ, آدھی زندگی تو ہم سو کے گزار دیتے ہیں. ومن آیاتہ, اور مزے کی بات یہ ہے منامکم, یہ نہیں کہا نیند میرے ہونے کی نشانی ہے, باللیل, رات کو سونا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. اب تم دن میں 12 بجے اٹھ رہے ہو یا 2 بجے اٹھ رہے ہو تو یہ تم نے میرے قانون کے ساتھ, قانون کے خلاف چلے گئے ہو, اور اس کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہارٹ اٹیکس بڑھ رہے ہیں, انگزائٹی زیادہ ہو رہی ہے, ڈپریشن عام ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ نے نا باڈی کی ایک کلاک بنائی ہوئی ہے, وہ ویسے ہی چلے گی. ہم اس کے خلاف جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہمارے بچے, ہم لوگ اس شہروں میں رہنے والے بڑے فخر سے بولتے ہیں ہم تو 2 بجے سوتے ہیں, آپ لوگ 7 بجے سو جاتے ہیں. آپ تو پینڈو لوگ ہیں, کسی گاؤں والے سے بات کر رہے ہو, یا پھر گاؤں والے ہم سے بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو کھانا بھی کھا لیا, آپ لوگوں نے تو ابھی سوچا بھی نہیں ہوگا. فخر کرنے کی بات نہیں ہے, وہ اسلام کے اصول پہ ہم نے اصول توڑا ہے. اللہ تعالیٰ بتائیں گے نا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رات تمہارے سونے کے لیے بنائی ہے میں نے. وابتغاؤکم من فضلی, ابھی جیسے سب کے گھروں میں والنہار وابتغاؤکم من فضلی, ابھی جیسے ہم سب کے گھروں میں سے شوہر ہیں, بچے اسکول گئے ہیں, کوئی نوکری پہ گیا ہے یا لڑکیاں جاب پہ گئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرے ہونے کی نشانی ہے کہ کیسے سورج نکلتا ہے اور کیڑے مکوڑوں کی بھی باہر نکل آتے ہیں اپنے اس سے, جانور بھی یہ کام پہ لگ جاتے ہیں, انسان بھی کام پہ لگ جاتے ہیں. کس نے اتنا اعلیٰ سسٹم. اس کا مطلب ہے اگلی بار رات ہوگی تو ہمیں یہ آیت یاد آئے گی اور اللہ تعالیٰ یاد آئیں گے. جب ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں نا تو اللہ کی قسم اللہ کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سائے مجھے سجدہ کرتے ہیں. آپ آدھی رات کو کہیں جا رہے تھے, ہم لوگ, اور وہ ایک انکل تھے, گدھا تھا ساتھ میں, اور اس کا تھوڑا سا سایہ پڑ رہا تھا سورج چاند کی اس کی وجہ سے, اور آدھی رات کو اب آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آ گئے ہیں سایہ دیکھ کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بادل کی گرج میری تسبیح کرتی ہے, اگلی بار بادل گرجے تو اللہ تعالیٰ یاد آئیں گے. تو قرآن کیا کر رہا ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ قرآن صرف احکام ہی احکام ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو. وہ احکام تو اتنے سے ہیں, باقی پوری کتاب کیا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری دنیا دیکھو تو صحیح. ہمیں پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, اس لیے تخلیق کی ہے. تو میرا اور آپ کا مقصد ہی بس اللہ کو ڈھونڈنا ہے, اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے دنیا پہ. وَمِنْ آیَاتِهِ, اس کی نشانیوں میں سے ہے یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا, کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی. کبھی کبھی ہم ڈر جاتے ہیں نا کہ خدا نہ خاصہ طوفان تو نہیں آنے والا, ضرورت سے زیادہ مسئلہ تو نہیں ہونے والا. بجلی کی چمک سے تو ویسے ہی سب کو ڈر لگتا ہے. ہاں امید یہ ہوتی ہے کہ اگر کہیں پہ فصلیں بالکل نہیں اگ رہی اور ان کو پانی چاہیے, یا عام حالات میں گرمی بہت تیز ہو گئی اور ہم دعائیں مانگ 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 لگے, تو اگلی بار بجلی بھی چمکے گی آسمان میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آئیں گے کہ اللہ آپ نے تو کہا تھا یہ آپ کے ہونے کی نشانی. بجلی چمک رہی ہے, اس کا مطلب ہے آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اس وقت میں اس جگہ پہ یہاں بادل آئیں گے اور یہاں بارش ہوگی. کائنات میں نا کوئی بھی کام ایک تو تکے پہ نہیں ہو رہا. ہم سب کو پتہ ہے نا کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا کہ اللہ کو اس کی خبر ہے. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ پورے پلاننگ کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں. بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں بارش کے ہونے کے. سورج نے کتنی انٹینسٹی سے نکلنا ہے, کیا چیز کیسے ہونی ہے. ہمارے پاس اگر ہم 4 مالٹے ہیں اور ایک پھیکا نکل آیا تو اللہ کے فیصلے سے وہ پھیکا ہے. اللہ کو پتہ ہے اس کا ٹیسٹ کیسے ہونے والا تھا. وہ آپ کے گھر اچانک نہیں پہنچ گیا, آپ نہیں کھانا تھا, کوئی بات نہیں, پھیکا نکلا ہے تو بچے کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے, اس بیچارے کو کیا پتا اندر کیسے تھا. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پھر وہ آسمان سے پانی برساتا ہے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, پھر مردہ زمین کو دوبارہ اس کی موت کے بعد زندگی دے دیتا ہے. مردہ زمین سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ اللہ کے ہونے کی نشانی ہے. ایک دن بس میں اور آپ اپنے کھانے پہ ہی غور کر لیں نا, ایک کڑاہی بھی اگر بنائیے, کتنی دنیا کے الگ الگ کونوں سے الگ الگ چیزیں آئی ہیں اور وہ سب ملا کے ہم نے ایک سالن بنایا. مرچ کہاں سے, کہیں اور سے اگ کے آئی ہے. نمک کی کانے اللہ نے کسی اور, اس کا تو فارمولہ ہی الگ ہے, یہ زمین سے نہیں اگے گا, یہ تو کانے ہیں, یہ تو پتھر ہیں. پیاز ہیں, آئل ہے, اس کا الگ ہی سسٹم ہے. چینی کہاں سے, گنوں سے.
کسی دن گنا دیکھا تو صحیح، لکڑی میں جوس کدھر سے آ گیا؟ کون ہے جو اتنا میٹھا کر رہا ہے؟ لکڑی ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. کالی مرچ کے جو میں تو پچھلے دنوں دیکھی تھی، مٹر کی طرح ہوتا ہے وہ، اس کے اندر سے وہ نکال کے کالی مرچ نکالتے ہیں. ہمارے گھر تو وہی بات ہے نا کہ لاکھوں لوگ ہماری زندگی پاسبل کر رہے ہیں، ہمیں تو مرچ کا پیکٹ مل گیا پسا ہوا. یہ نہیں پتا زمین نے، ہوا نے، سورج نے، کسان نے، وہ دکاندار نے اور اس گاڑی والے نے یہاں تک پہنچانے میں کتنی محنت کی ہے. ابھی ہم پکوڑے بنائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں آلو کہاں سے آئے، بیسن اللہ نے کون سی زمین پہ اگوایا تھا. اللہ کو خوب پتہ ہے کہ ایک چیز کہاں سے اٹھا کے کس کس کے گھر کہاں پہنچانی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین قائم ہیں اس کے حکم سے. ایسا نہیں ہو رہا کہ سمندر کا سارا پانی زمین کے اوپر آ گیا خدا نہ خواستہ، یا پہاڑوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، یا سورج ہی ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑا ہے، یا چاند نے اپنا کام چھوڑ دیا. یہ چھت جو ہے نا، اس سریوں میں کوئی طاقت نہیں ہے اس کو سنبھالنے کی، کسی بھی لمحے یہ گر سکتا ہے. اللہ نے پکڑا ہوا ہے اس کو، اللہ نے تھاما ہوا ہے. یہ زمین نہیں سنبھال سکتی ہمیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین تو نوکیلی ہو سکتی تھی، میں نے تمہارے لیے اس کو فرش بنایا تاکہ تم آرام سے چلو. اس کا مطلب جب ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہی ہے. ہمیں صرف ڈر تب لگتا ہے جب زلزلہ آ جائے اور پھر چلا جائے نا، ہمیں لگتا ہے اللہ نے بچا لیا. ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہی بچا رہے ہیں، چھت کو بھی نہیں گرنے دے رہے، زمین کو بھی نہیں پھٹنے دے رہے. تو اللہ تعالیٰ تو کدھر ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الحمدللہ. آؤ یاد کرو کہاں کہاں تعریف ہے میری، کہاں کہاں شکر ہے، کیسے کیسے تمہیں زندہ رکھا ہے میں نے. آج ہی میں آیت پڑھ رہی تھی اور میں نے لکھی ہوئی تھی کہیں پہ کہ اللہ نے زمین و آسمان بنائے، اس سے پہلے اللہ کا عرش تو پانی پہ تھا. وہ اس لیے بنائے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرنے والا ہے. دنیا مجھے اور آپ کو کہہ رہی ہے کہ تم ہو کون، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین اور آسمان اس لیے بنائے ہیں کہ آج کے دن مجھے اور آپ کو ٹیسٹ کر سکیں. آج کے دن میرا اور آپ کا امتحان الگ ہوگا. کسی کے گھر گیس نہیں آ رہی، کسی کی طبیعت خراب ہو جائے گی، کسی کا جھگڑا ہو جائے گا. وہ امتحان آیا ہے، وہ امتحان ڈیزائنڈ ہے کہ اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں اسی کا ہے. کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اسی کے تابع ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. ابھی ہم 5 منٹ کا بریک لے لیتے ہیں تاکہ پھر اس کے بعد کنٹینیو کریں انشاءاللہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سب میں صبح قرآن پاک میں لفظ سرچ کری تھی نا، ہا میم دال حمد، جو الحمدللہ کے لفظ، تو اس میں ایک لفظ آ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اور میں بس چپ ہو گئی کہ یا اللہ، ان کا تو نام ہی احمد ہے، تعریف کرنے والا محمد، وہ جن کی بہت تعریف کی جائے. تو ہمارا تو مذہبی تعریف والا ہونا چاہیے کہ یہ لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. کیوں اپریشیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ کمی تو رہے گی ہی انسان سے. ایسا نہیں ہو سکتا کسی نے کھانا بنایا اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا صفائی کی ہے کوئی چیز رہ نہ گئی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کوئی سبزی لے آیا بچہ تو اس میں سے ایک ٹماٹر خراب نکل آئے گا، نکلے گا ہی نکلے گا. اب میں نے اور آپ نے اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے. اللہ کی سنت کیا ہے؟ اب ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الشکور. یہ واللہ نام کا ترجمہ کرتے ہوئے نا ہر انسان ڈرتا ہے. وہ کہہ دیتے ہیں اللہ بڑا قدردان ہے. قدر کے لیے لفظ قدر ہے عربی میں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا وما قدر اللہ حق قدری، وہ اردو والا ہی قدر ہے کہ تم نے پہچانا نہیں، قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اگر کہنا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے، کوئی اور لفظ استعمال کرتے. شین کاف را شکر کا مطلب ہمیں پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے الشکور، بہت شکر ادا کرنے والا. شکر ادا کرنے والا. جنت میں سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب جنت میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں گے نا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ جب خود پلائیں گے شراب طہور، پاکیزہ شراب پلائیں گے، تو اس ٹائم کیا کہا جائے گا؟
ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ کوئی احسان نہیں کیا میں نے تم پہ، یہ تمہارے عمل کی جزا ہے. جنت میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کو چھوٹا نہیں ہونے دیتے کہ جو تم کر کے آئے ہو نا، وہ جو تم سحری میں اٹھے تھے، مجھے پتہ ہے تمہاری نیند خراب ہو رہی تھی. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. ایسا نہیں ہے کہ آج اس کی قدر کر رہا ہوں، مجھے تو ہمیشہ سے اس کی قدر تھی، کیونکہ آج کے دن سے جنت تک بڑا عرصہ گزر گیا ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ آج مجھے اس کی قدر آئی ہے، نہیں. وَكَانَ سَعْيُكُمْ، جو تم کوشش کرتے رہتے نا قرآن پڑھنے کی، غصہ قابو کرنے کی، گالی نہ دینے کی، بری بات نہ کہنے کی، اس میں غلطی تو رہے گی ہی رہے گی. اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، کوئی اتنی چھوٹی نیکی کرو کہ پتہ ہی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ اچھا تھا کہ برا تھا. حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا، میں بڑھا دوں گا اس کو، تم فکر نہیں کرو. کیوں بڑھا دیں گے اللہ؟ ان اللہ غفور شکور، کیونکہ اللہ کو نظر انداز کرنا آتا ہے برائیوں کو. معاف کر دوں گا، مجھے پتہ ہے 10 خامیاں رہ گئی ہیں، مجھے پتہ ہے نماز میں تمہارا دھیان نہیں تھا، مجھے پتہ ہے وضو میں کونی رہ گئی، پتہ ہے اتحیات میں تم بھول گئے تھے کہ کون سی دعا پڑھنی ہے، یا سجدہ پوری طرح نہیں کیا تھا، یا لوگوں کے حقوق میں کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ کیوں شکر گزار ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیسے کر لیتے ہیں؟ اللہ کا اصول کیا ہے؟ ہوں گی کمی معاف کر دی ہے، اب تھینک یو فار میکنگ دس ایفرٹ. میں نے اور آپ نے بس یہی اصول اپنانا ہے. بچوں سے غلطی ہو رہی ہے، شوہر کی کوئی بات پسند نہیں آ رہی، ساس سسر ہیں، محلے والے ہیں، کمی تو ہوگی ہی. اللہ انسان ہے نا، تو غلطی تو ہوگی، آدم کی اولاد ہے. اب غلطی معاف کر کے کیا میرے اور آپ میں وہ جگر ہے کہ ہم اچھا ہاں پھر بھی دیکھ سکیں کہ نہیں، جتنی اچھی تھی بات اس کو میں پکڑ لوں گی، برے کو جانے دوں گی. وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس کا سارا امتحان ہے. اب آگے بات الحمدللہ رب العالمین. نماز میں نا سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے مجھے اور میرا آپ کا متعارف کروا رہے ہیں کہ میں ہوں کون. الحمدللہ، میں وہ ہوں. دنیا میں جو بھی تم دیکھو گے نا، دیواریں، سیمنٹ، اینٹ، پھل، انسان، وہ سب میں نے کیا ہے. تو رب العالمین، میں رب ہوں تمام جہانوں کا. اور یہ جو رب ہے نا، یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدہ کیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا الستو بخالقکم، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ وہ سب کو پتا ہے، پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. خالق اور رب میں کیا فرق ہے؟ پھر سوال یہ ہے، خالق اگر پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں تو رب کسے کہتے ہیں؟ قبر کا پہلا سوال یہی ہے نا، رب کون ہے تمہارا؟ اس کا مطلب ہے دنیا میں ہم بس یہ ثابت کرنے آئے ہیں کہ رب کون ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اچھا اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا کہ بس یہ دیکھنا ہے کہ رب کسی اور کو نہیں بنانا، باقی سب ٹھیک ہے. رب کہتے ہیں حاکم کو. حکم کس کا چلے گا؟ اور ہمارے ہاں اللہ کا حکم نہیں چل رہا. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتی ہوں کہ پاکستانیوں سے، ہم سے، ظاہر ہے باقیوں کا بھی نہیں پتا، ہم سے جب فرشتے پوچھیں گے نا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہم کہیں گے ماں باپ، یا بیوی کہے گی شوہر، یا ماں باپ کہیں گے بچے. وہاں جھوٹ تو بول نہیں سکتے. یہاں سے نہیں جواب دینا ہوگا کہ اچھا مجھے پتہ ہے میرا رب اللہ ہے، میں نے رٹا مارا تھا. جو اس نے جس کی بات مان کے گیا ہوگا، جس کا حکم مانا ہوگا، وہ اسی کا نام لے گا. کتنے کام اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہے ہیں ہمارے. پچھلے دنوں نا بہت بات چل رہی تھی کہ اسلامی نظام حیات چاہیے. تو میں نے کہا یا اللہ کوئی ایک سرا تو پکڑائیں، مجھے کہاں سے شروع کروں؟ پھر اس کے اصول دیکھوں گی نا کہ اچھا یہ استاد کے یہ اصول ہیں، ماں باپ کے یہ اصول ہیں، شادی کے یہ اصول ہیں. تو سمجھ آئی کہ نہیں، شادی سے شروع کرو، کیونکہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہی میاں بیوی کا رشتہ ہے، آدم اور حوا کا. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادی ہونے سے لے کے اس کے بعد کے سارے معاملات میں اللہ کا حکم کہاں کہاں ٹوٹ رہا ہے. دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے پہلا حکم اللہ کا کیا ہے کہ شادی مرضی سے ہوگی، پسند کی ہوگی. زبردستی کی شادی ہی نہیں ہے. اور میں اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتے ہیں پاکستان میں 100 میں سے کتنی شادیاں مرضی سے ہوتی ہیں. اسلام کا اصول یہ ہے کہ بیٹی یا بیٹے سے پوچھا جائے گا کہ مرضی ہے، پسند ہے، باپ اجازت دے گا. آخری فیصلہ اسی کا ہے، وہ اجازت دے گا کہ ہاں یہ اس قابل ہے، وہ دیکھ کے فیصلہ. پاکستان میں پتہ تو چلے، پھر وہاں تو کبھی بھی نہیں کرتی.
نہیں ذکی آپ تو بہت چینج ہو گیا. میں اپنے اسٹوڈنٹس سے پوچھ رہی تھی کہ اگر ایک لڑکی لڑکے کو پرپوز کر کے، لڑکی والے تو لڑکی تو بڑا وہ ہو گیا نا، لڑکی والے ابھی بھی ڈرتے ہیں لڑکے والوں کو فون بھی کرتے ہوئے، فنکشن بھی ہے تو بھی فون نہیں کریں گے. دعائیں خیر ہو گئی ہے، سب ہو گیا، ہم نے نہیں مانگا تھا رشتہ، سب ہو گیا، کوئی فنکشن ہے نکاح کا برات کا تب بھی فون کر کے نہیں پوچھیں کدھر پہنچ گیا، ایسے نہ ان کو لگے ہم جلدی میں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا شادی کا، حضرت خدیجہ نے بھیجا ہے، حضرت خدیجہ نے بھیجا. حضرت موسیٰ کی شادی ہوئی ہے ان کی بیوی سے، ان کی بیوی نے اپنے ابو سے کہا تھا کہ ان کو نوکری پہ رکھ لیں، ہنٹ دینی تھی کہ اچھا مرد ہے، ہم نے باہر دیکھی ہے دنیا، کیونکہ وہ ورکنگ وومن تھی، باہر جاتی تھی کام کے لیے. تو اسلام میں تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پھر ہم نے عمروں کا بڑا رکھ لیا کہ اچھا عمر اتنی ہوگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجہ کی 40 ہے. آج کے زمانے میں کوئی کر کے دکھائے. اور رسول اللہ کی عمر 50 کی، اس میں حضرت عائشہ کی 10ویں سال میں، اس سے بھی کم. لیکن وہاں اصول یہ نہیں ٹوٹا کہ مرضی سے تو کی بچی کی شادی. یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مرضی کے بغیر جب پکڑ کے باندھتے ہیں نا، تب دنیا کہتی ہے کہ یہ کیا کر دیا ہے. اور مطلب قانون وہی بات کری نا، شادی اگر ہم پکڑیں، کیونکہ جڑ تو یہی ہے، یہاں سے اب پورا خاندان اگلا بنے گا، یہاں سے ایک درخت اگے گا، یہ جڑ ہے، اس میں زہر تو نہیں ڈال دیا ہم نے، اور وہ تو ڈال رہے ہیں. اس کے بارے میں تو اتنی وعید ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکے کی مرضی نہیں ہے تو وہ شادی ہی نہیں ہوگی. زراعت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے ہی باطل. پھر اصول تو ٹوٹ رہا ہے. پھر ہم کیا کہیں گے قبر میں جا کے کہ اللہ کو مان کے آئے ہیں یا دنیا والوں کی باتیں مان کے آئے ہیں. جہیز اس پہ کیا وہ لے کر آتے ہیں، روایت کہاں سے لاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو حضرت فاطمہ کو دیا تھا، ایسے ہی بولتے ہیں نا، پوری بات نہیں بتاتے کہ وہ پیسے حضرت علی کے تھے. رسول اللہ حق مہر کی رقم انہوں نے دینی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے پیسے دینے کے لیے حق مہر میں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا کچھ تو ہوگا. میں نے کہا ایک زرہ ہے. میں نے کہا جائیں زرہ بیچ کر آئیں. وہ زرہ بیچ کے آئے ہیں، پیسے اس میں سے جو آئے ہیں، اس سے جو برتن خریدے وہاں گئے. بوجھ ہے ہی نہیں لڑکی کے ماں باپ کے اوپر. پھر ہمارے ہاں جو وہ سسٹم ہے سسرال کا، بچیاں جو ہے نا چھوٹے ہوتے سے ہی پوچھتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہمیں بولیں یا نہ بولیں. ہم بھی چھوٹے ہوتے ہوئے کرتی ہیں، اللہ یہ آپ نے کیا اصول بنایا کہ ایک لڑکی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، 20 لوگوں کے آگے لگی رہتی ہے. بڑے ہو کے پتہ چلا یہ تو اصول اللہ کا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں کسی انسان پہ. اصول اسلام کا یہ ہے کہ لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے آئے گی، لڑکا اپنا گھر چھوڑ کے آئے گا، ایک نیا یونٹ بن رہا ہے. ساس سسر کا تو رشتہ ہی نہیں اسلام میں کہ ان کی خدمت کا، لڑکی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گی، لڑکا اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا. لڑکیوں کو اپنے ماں باپ سے تو بات کرنے کے لیے بھی 1-1 مہینے کی اجازت لینی پڑتی ہے. شوہر ناراض ہو گیا، ماں باپ سے بات کیوں کر لی؟ اب اگر اس نے بات مان لی ہے نا شوہر کی، تو پھر اللہ ناراض ہو جائیں گے. تم رب تو شوہر کو مان کے آئیے، روز اس کو سجدے کر کے آئیے، اب کدھر آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نا، میں اور آپ جب سوچتے ہیں، ہمیں پتہ ہے شرک کی معافی نہیں ہے، شرک سب سے بڑا جرم ہے، ظلم ہے. تو سوال یہ ہے کہ کس پہ ظلم ہے؟ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ پہ تو کسی نے ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ساری دنیا ہی مشرک ہو جائے. شرک ظلم ہے میرے اور آپ کے اوپر. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا بندہ کسی اور کے سامنے چھوٹا ہو جائے، کسی اور کے آگے اپنا آپ روز منوائے اور وہ روز اس کو دھتکار دے. میں نے اور آپ نے نا، ابھی میں دوسروں کی تعریف کرنے کی تو بات کر رہی ہوں، خود ایکسپیکٹ ہی نہیں کرنا کسی سے کہ مجھے کوئی مان جائے کہ دیکھو سارا دن اس نے کام کیا ہے، اب کوئی مان جائے. نہیں مانیں گے لوگ. اور اگر ہم نے وہاں سے امید لگا لی ہے تو پھر شرک کریں. امیدیں ساری اللہ سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سنبھالتے ہیں. رب وہ ہے جس کا حکم مانتے ہیں. السید اتھارٹی، فائنل اتھارٹی وہی ہے، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا. اللہ تعالیٰ بھیجیں گے لوگ ہماری زندگی میں، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کتابیں، اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں دروس میں، اللہ تعالیٰ کس کو کہاں کہاں پہنچانا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. آپ جب چھوٹے ہوتے نا، ینگ ہوتے ہو، آپ بڑا ڈر رہے ہوتے کہ اللہ کدھر نوکری، کدھر شادی، کدھر یہ. پھر جس دن میں نے یہ پڑھا تھا اس کے بعد میں ایزی ہوگی، چلو اللہ تعالیٰ رب ہے نا، پالنے والے ہیں. پالنے کا مطلب ہے رزق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. پیسہ نہیں پالتا، نوکریاں نہیں پالتی، اللہ پالتا ہے. مالک اللہ ہے. مالک اور غلام کا جو رشتہ ہے نا، غلامی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. عبد عربی میں کہتے ہیں جس کا کچھ بھی اپنا نہ ہو. ہمارے تو ہمیں تو پتہ ہے یہ بھی اپنا نہیں ہے. یہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، خیال رکھ کے آئے ہو کہ نہیں رکھ کے آئے.
اگر ہم نے گرم پانی تھا اور جان بوجھ کے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھو لیے کہ کیا فرق پڑتا ہے. اور پتہ ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہے اور پکوڑے نہیں کھانے اور کھا لی ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے. قرآن میں 2 لفظ ہیں, یا ایمان والو حلالن طیبن, کھانا کھاؤ حلال, تو ہمیں سب کو پتا ہے. طیبن کیا لفظ ہے؟ صاف ستھرا پاکیزہ کھانا, وہ جو صحت کو نقصان نہ دے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واشکروا للہ, اللہ کا شکر ادا کرو, ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر اس کی عبادت کرتے ہو. اگر کھانے کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو پھر دیکھ لو میں پوچھوں گا. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں, یہ تو اپنا ہے ہی نہیں. اس کے اوپر کی بھی زیادتی, رات کو نیند آ رہی ہے اور سونے کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن فون پہ دیکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے کہ اپنے اوپر کیوں ظلم کیا. دوسروں کے تو حق ادا کرنے ہیں, اپنا آپ حدیثوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. اتنا میں حیران ہو گئی تھی. اللہ کے حقوق, ہمیں کیا بتایا گیا اللہ کے حقوق کے بعد کس کے حقوق ہیں؟ انسانوں کے حقوق, حقوق العباد. حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں جہاں شروع میں وہ بتاتے ہیں نا اللہ کے حقوق, اپنے حقوق, پھر انسانوں کے حقوق. اپنا حق پہلے ادا کرنا ہے. اپنا آپ خوش ہوگا تو دوسروں کو خوش رکھ سکیں گے نا. تو اللہ کرے کہ ہم سارے اللہ کو ہی رب مانے, ہر چلتے پھرتے انسان کو سجدے نہ کرتے پھریں, اس کے آگے جھکتے نہ پھریں. اسلام میں نا آپ کو پتا ہے, پتا ہے کہ نہیں پتا, بڑوں کے لیے محبت میں کھڑے ہو سکتے ہیں, احترام میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جاتے تھے صحابہ کرام پہ کہ تم نے زمانہ جاہلیت والی روش اختیار کر لیا, زمانہ جاہلیت کی رسمیں میرے پاؤں کے نیچے. تو ہمیں لگتا ہے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اسلام کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ قیام صرف میرے لیے ہے. اللہ اکبر کی آواز آئے گی تو میرے آگے کھڑے ہو جاؤ گے. دیکھنا یہ والی تابع داری میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ایک بندہ پیدا کروں اور اس کو دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دوں. اللہ نے نہیں چھوڑا, اب ہم نے بوجھ اٹھا کے اپنے اوپر ڈال لی. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ آج جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو ہمیں یاد آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی دنیا بنائی ہے, آلو کاٹتے ہوئے اور تلتے ہوئے کچھ بھی, اور جوس بناتے ہوئے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی دنیا چلا رہے ہیں اور ہمیں کیسے کیسے زندہ رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. وہ آپ نے کہا نا بلڈ پریشر ہے, پکوڑے نہیں کھانے سے. میں نے ویسے 2 کھا دیا, رات کو 3 پکوڑے کھائے. میرا بیٹا کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کی توکل سے کھا لیا کریں. آپ اتنا پرہیز کرتی ہیں, تکلیف سے جو آنی ہے وہ تو آتی ہے, کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگتا ہے. نہیں پرہیز کرنی ہے, پرہیز تو کرنی ہے. میں نے 3 کھا لی اللہ کا نام. تکلیف پرہیز تو کرنی ہے, وہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے کیا پرہیز تو ضروری ہے. صحیح. آپ نے دعا کرنا؟ نہیں آپ کریں. آپ کر لیں. نہیں آپ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ آپ کی دنیا بڑی پیاری ہے. یا اللہ بہت عرصہ گزر گیا ہے, بڑی زندگی ضائع کرتی ہے, شکایتیں کرتے, شکوے کرتے, کڑتے, لوگوں کی باتیں سنتے, ہر کسی کے آگے خوش کرنے کی کوشش کرتے کرتے. اب ہم تیار ہیں صرف اور صرف آپ کی عبادت کرنے کے لیے, صرف اور صرف آپ کو رب مانیں گے. یا اللہ ہمیں نہیں پتہ کیسے کرنا ہے, ہمیں نہیں پتہ کیسے, راستہ دکھا دیں اللہ, مدد کر دیں اللہ, راستہ دکھا دیں. ہمیں اندھیرے نظر تو آئے ہماری زندگی کے, نظر تو آئے کدھر کدھر شیطان نے ہمیں اپنے عمل خوبصورت کر کے دکھائے ہوئے ہیں جو بدترین اعمال ہیں. اپنا آپ ہی ہم سے چھپا ہوا ہے. یا اللہ دنیا کو تو بھر ہم دکھاتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں, جھوٹ بولتے بولتے اپنے آپ سے جھوٹ بولنے لگ گئے. یا اللہ آپ سے دعائیں مانگنے آتے ہیں, ایسے تو کوئی کسی کو حکم بھی نہیں دیتا جیسے ہم جس لہجے میں ہم دعا مانگتے ہیں. اللہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں,
روڈ پہ ہم دیکھتے ہیں فقیروں کو، ہر چلتے پھرتے انسان کو ویسے لاچاری سے دیکھتے ہیں کیونکہ انہیں ان سے کچھ چاہیے ہوتا ہے. ہم نے تو اس بے بسی سے کبھی آسمان کو دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ ہم تو، ہمارے لہجے میں وہ منت آئی ہی نہیں، ہمیں مانگنا آیا ہی نہیں ہے. ہمیں مانگنا سکھا دیں، بندہ ہونا سکھا دیں. ایک انسان دوسرے انسان سے مانگے تو ایسی بے چارگی، بندہ اپنے رب سے مانگے تو کوئی سارے بھرم لے کے، یہ تو زیادتی ہے. اللہ ہم مان رہے ہیں غلط ہیں، ہم قبول کرتے ہیں، ابھی تک غلط طریقوں سے دعائیں مانگتے آئے ہیں، پکارتے آئے ہیں. دعا مانگتے ہیں تو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، نہ ملے تو شکایت کرتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ مالک مرضی ہے، وہ دے دے تو شکر ہے، نہ دے تو رحمت ہے، محبت ہے اس کی کہ نہیں دے رہا. ماں باپ بھی تو ہماری ہر بات نہیں مان لیتے. اللہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ سکھا دیں، یہ سکھا دیں کہ مانگنا کیا ہے. یا اللہ ساری زندگی بچوں کی عمریں اور ان کی شادیاں اور ان کے لیے پیسے مانگتے مانگتے نہ چلے جائیں. اصل کامیابی مانگ لیں. اللہ قیامت والے دن کھڑے ہوں آپ کے سامنے تو آپ کہیں کہ تم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا. ایسے نہ اس دن کھڑے ہوں اور پتہ چلے کہ زندگی ضائع کر کے آگے ہو. بچے، پیسہ، کام، یہ سب تو آپ کو جاننے کا ذریعہ تھے. ہم نے ذریعے کو ہی پکڑ لیا. یا اللہ رستے میں ہی بیٹھ گئے ہیں. آپ تک تو پہنچنے ہی نہیں دے رہی دنیا کی محبت، آپ تک آنے ہی نہیں دے رہی خواہشیں. بڑے گھر کی خواہش، بڑی گاڑی کی خواہش، بچے پڑھ جائیں، شادیاں ہو جائیں، بچے بات کر لیں، ساروں نے ہمارا رستہ روک لیا. یا اللہ رستہ کھول دے پروردگارہ. دنیا ساری ہم پیچھے چھوڑ دیں، دنیا میں رہیں، دنیا دل کے اندر نہ رہے، دنیا میں رہیں، دنیا چاہیے نہ ہو. خسارہ ہی خسارہ ہے. صدیاں انتظار کر کے آئے ہیں یا اللہ کہ آپ دنیا پہ جائیں گے اور اللہ کو رب مانیں گے. دنیا پہ آئے ہیں تو ہر انسان کو رب مان لیا ہے، ہر انسان کی بات مان جاتے ہیں. شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بس اب ماننے کے لیے تیار ہیں. ابھی تک تو ماننے میں بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے یار. اور آپ کو کیا بھرم دکھانے، آپ تو ہمیں ہمارے اندر سے جانتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے اندر کتنے اندھیرے ہیں، کتنے غم ہیں، کتنے گناہ ہیں. یا اللہ غموں کا بوجھ ہم سے ہلکا کر دے. یا اللہ ہم پہ وہ مصیبتیں نہ ڈال جو ہم نہ جھیل سکیں. یا اللہ ہم شرک سے بچا لے پروردگارہ. آپ کا حق تو ادا کریں، بندگی کا حق تو ادا کریں. کیا کچھ نہیں کر رہے آپ ہمارے لیے، کیا کچھ نہیں کر رہے. یا اللہ زبانیں ابھی بول رہی ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں یہ سب کچھ. یا اللہ بس ہمیں آپ یاد رہیں، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جہاں آپ کی یاد سے غافل ہو جائیں. ہم نے اپنے سارے معاملات